آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کرسچنز کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور مریم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ بائبل کے مطابق مریم بی بی ایک نیک پاک دامن اور ایمان والی دوزیزہ تھی جو نزارت نام کے ایک شہر میں رہتی۔ وہ جوزف نام کے ایک کارپینٹر کی منگیتر تھی۔ بائبل کے گوسپل آف لک میں آتا ہے کہ خدا کا فرشتہ جبرائیل مریم کے پاس آیا اور اسے اللہ کا پیغام دیا۔ نہ ڈر مریم، کیونکہ تو نے خدا کے نظر میں فضل پایا ہے۔ تو حاملہ سے ہوگی اور تیرے بیٹنے سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام تو جیسس رکھے گی۔ مریم حیران ہوئی کیونکہ وہ ابھی تک کسی مرد کے قریب بھی نہیں گئی تھی۔ فرشتے نے جواب دیا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کی قدرت تجھے سایہ دے گی، اس لیے پیدا ہونے والا بیٹا مقدس ہوگا اور خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ بشارت مریم کے لیے ایک عظیم امتحان تھی، لیکن اس نے صبر اور ایمان کے ساتھ قبول کیا۔ میں خدا کی بندی ہوں اور خدا جیسا چاہے ویسا ہو۔ جب مریم پریگننٹ ہوئی تو لوگوں کو شک ہوا۔ یوسف جوزف جو مریم کا منگیتر تھا، اس نے سوچا کہ شاید مریم نے بے وفائی کی ہو، لیکن اس نے چپ رہ کر مریم کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ لیکن اس رات جوزف کو ایک خواب آیا جہاں ایک فرشتہ نے اسے بتایا، نہ ڈر جوزف، مریم کو اپنی بیوی بنانے سے نہ گھبرا، کیونکہ اس کا حمل روح القدس سے ہے اور اس کا بیٹا لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ جوزف نے پھر مریم سے شادی کر لی اور اسے اپنی عزت دی، لیکن وہ دونوں اب تک کسی بھی جسمی تعلق میں نہیں تھے۔ جب سیزر آگسٹس نے سب لوگوں کے نام لکھوانے کا حکم دیا تو جوزف اور مریم کو اپنی اصلیت کے شہر بیت لحم جانا پڑا۔ وہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، اس لیے انہوں نے ایک جانوروں کے استبل میں پناہ لی۔ اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جیسس پیدا ہوئے بائبل کے مطابق، اور اس نے اپنے پہلے پیدا بیٹے کو جنم دیا اور اسے کپڑوں میں لپیٹ کر چراغ میں رکھ دیا کیونکہ ان کے لیے مہمان کھانے میں جگہ نہ تھی۔ اس مقدس رات کچھ غداری چرواہے کو فرشتوں نے پیغام دیا کہ نجات دینے والا پیدا ہو چکا ہے۔ وہ چرواہے حضرت عیسیٰ اور جیسس کو دیکھنے آئے اور خوشی منائی۔ بعد میں مشرق سے کچھ دانش مند لوگ بھی آئے جنہوں نے چمکتے تارے کا تعاقب کیا۔ انہوں نے عیسیٰ کو تحفے دیے، سونا، لوبن اور مور، جو نبی، امامت اور شہادت کی علامت تھے۔ بائبل بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بچپن ایک سیدھی سادھی لیکن مقدس زندگی تھی۔ انہوں نے ہر کام میں اپنی ماں مریم اور یوسف کا کہنا مانا تھا۔ ان کی دانائی اور علم ہر کسی کو حیران کرتا تھا۔ ایک واقعہ بائبل کے لوک 2 میں ملتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ اور جیسس 12 سال کے تھے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ یروشلم گئے۔ واپس آتے وقت وہ گم ہو گئے۔ بعد میں انہیں بیت المقدس میں پایا گیا جہاں وہ علماء کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ وہ ان کے درمیان بیٹھ کر سن رہا تھا اور سوال کر رہا تھا، اور سب جو سنتے تھے ان کی سمجھ اور جوابوں پر حیران ہوتے تھے۔ مریم نے جب اسے ڈانٹا تو جیسس نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ مجھے اپنے باپ کے کام میں ہونا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ اور جیسس نے تقریباً 30 سال کی عمر میں اپنا پیغام پیش کرنا شروع کیا۔ بائبل کے مطابق وہ پیغمبر، شافی اور نجات دینے والے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو خدا کی محبت، توبہ اور معافی کا پیغام دیا۔ ان کی تعلیم محبت اور رحمت پر مبنی تھی۔ اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور ان کے لیے دعا کرو جو تمہیں ستاتے ہیں۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ کا کئی معجزے کا ذکر ہوا ہے۔ پانی کو شراب میں تبدیل کیا، اندھوں کو روشنی دی، لیمپ کو چالنے کے قابل بنایا، بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، سمندر اور ہوا کو حکم دیا۔ ان معجزات سے لوگ ان پر ایمان لائے، لیکن کچھ لوگ خاص کر پارسی جیوس لیڈر ان سے نفرت کرتے۔ مریم بی بی ہر دفعہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہی۔ بائبل کے مطابق وہ ان کے تمام سفر میں ان کی رہنما، دعاگو اور دیندار ماں کے طور پر سامنے آئی۔ جب حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا، مریم ان کے ساتھ تھی۔ جب ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تب بھی مریم نے سب کچھ دیکھا۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ کو قحطی کا سزا دیا گیا تھا۔
ان پر جھوٹی الزام لگائی گئی کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس لیے ان کا انصاف کیا گیا۔ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا اور ان کی جان چلی گئی، مگر بائبل کے مطابق یہ قربانی انسانی گناہوں کی معافی کے لیے تھی۔ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اپنا واحد بیٹا دے دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بائبل کے مطابق تیسرے دن حضرت عیسیٰ پھر سے زندہ ہو گئے۔ جب مریم مگدالین ان کی قبر پر آئی تو قبر خالی تھی۔ ایک فرشتے نے کہا، تم کیوں زندہ کو مردوں میں ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے شاگردوں کو واپس نظر آئے۔ شاگردوں مینس ان کے ڈسپلز، ان کو سلام دیا اور ان کو امن کا پیغام دیا۔ پھر کچھ ہفتوں بعد وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور جب وہ ان کو دعا دے رہے تھے تو وہ ان سے جدا ہو گئے اور آسمان میں اٹھائے گئے۔ کرسچن روایت کے مطابق مریم نے لمبی عرصے تک زندہ رہی اور آخرت میں جا کر خدا کے ساتھ مل گئی۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ اور مریم دونوں ایمان، صبر، محبت اور رحمت کی مثال ہیں۔ مریم نے ہر مصیبت میں خدا پر بھروسہ رکھا، اور حضرت عیسیٰ نے انسانیت کو معافی اور نجات کا پیغام دیا۔ آج بھی بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔